السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی 65 آیات تک کیا تھا، اب آگے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لقد یقیناً علمتم تم جان چکے ہو، الذین جو لوگ اعتدوا انہوں نے زیادتی کی، من سے کم تم، فی میں السبت سبت، پس قلنا ہم نے کہا، لا واسطے ہم ان کے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃً خاسئین بندر ذلیل و خوار۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے بارے میں تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ایک اہم آیت ہے جس کی تفسیر میں بہت تنازع پایا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سبت کے بارے میں تجاوز کیا، یعنی کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار وغیرہ سے پرہیز کی تعلیم دی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور چھپ چھپا کے جو ہے وہ شکار، مچھلیوں کے شکار کرنے لگے، اور انہوں نے اس تعلیم کو نظر انداز کیا اور جھوٹے بہانوں کے ذریعے پھر بھی مچھلیاں پکڑتے رہے۔ اور بہت سے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بستی کے سارے یہودی جو ہے وہ اس سزا کے طور پہ بندر بنا دیے گئے۔ ظاہری لفظوں کے پیچھے چھپے ان معنوں پر غور کرنا چاہیے۔ بندر کی بعض صفات اسے ذلیل و رسوا کرتی ہیں، جیسے کہ بندر نقال ہوتا ہے اور انسانوں کی نقالی بھی کرتا ہے، مگر انسان بن نہیں سکتا، اور وہ بندر ہے، بندر ہی رہے گا ہمیشہ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بظاہر اقرار کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ظاہری طور پر ایمان لاتے تھے، مگر دل ان کے کلیتاً ایمان سے خالی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم پر ہم بندر ہونے کا فتویٰ صادر کر چکے ہیں، اب تم کبھی انسان نہیں بن سکو گے۔ وہ لوگ اسی حالت میں بھٹکتے رہیں گے پھر، کہ مطلب ان کی جو حرکتیں ہیں اور فطرت ہے ان کی، وہ بندروں والی ہے۔ اور اس بات کا مفہوم ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں جب میری امت میں تفرقہ پھیل جائے گا، لوگ ہدایت کی خاطر اپنے علماء کے پاس جائیں گے تو کیا دیکھیں گے وہاں کہ وہاں بندر اور سور بیٹھے ہیں۔ اب اس حدیث میں جو ہے وہ بندر اور سوروں کا ذکر آیا، یعنی ایسے علماء آ جائیں گے جو دین کا علم رکھنے کے باوجود عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بندر اور سور بیٹھے ہیں، مطلب ایسی فطرت کے، ایسی حرکتوں والے علماء بیٹھے ہیں جو کہ دین سکھانے کی اس پہ آئے ہیں، ان کو مسند پہ بٹھایا گیا ہے دین سکھانے کے لیے، مگر ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ ان کا حال حلیہ مسلمانوں جیسا ہوگا، مگر دل ایمان سے عاری ہوں گے۔ وہ ایسے بندر ہوں گے جو مومنوں کی نقالی کریں گے، مگر مومن نہیں بن سکیں گے کبھی بھی۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ پس جعلنا ہم نے بنایا، ہا اس کو، نکالن عبرت کا موجب، لی واسطے، ما جو، بینا درمیان، یدئی آگے یا ہاتھ، ہا اس، و اور، ما جو، خلفہ بعد، ہا اس کے، و اور، موعظۃً عظیم نصیحت، لی واسطے، المتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ بس ہم نے اس سبت کی بے حرمتی کو اس کے پیش منظر کی وجہ سے اور اس کے پس منظر کی وجہ سے بھی سرزنش کا باعث بنا دیا اور متقیوں کے لیے ایک عظیم نصیحت بنایا۔ ہم نے عبرت بنا دیا اس وقت موجود لوگوں کے لیے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یعنی کہ سبت کی جو نافرمانی اور بے حرمتی انہوں نے کی، ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار بندر کر دیا، اور باقی لوگوں کو، ان لوگوں کو عبرت بنا دیا باقی لوگوں کے لیے بھی، تاکہ عبرت اور نصیحت پکڑیں۔ اور اس جب، قولا اس نے کہا، موسیٰ لی واسطے، قومی قوم، ہی اس، انا یقیناً اللہ یامرو وہ حکم دیتا ہے، تم کو، ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو، بقرۃً ایک گائے، قالوا انہوں نے کہا، کیا تتخذوا تو بناتا ہے نا ہمیں، ہزواً ٹھٹھے کا موجب،
قولا اس نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں بساتھ اللہ ہی اللہ کے ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے یا جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک امتیاز رکھنے والی گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تو ہمیں ہنسی کا نشانہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی کہ جب موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ تم گائے کو، اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کی قربانی کا مطالبہ کیا ہے کہ تم لوگ گائے کو قربان کرو، تو اس زمانہ میں جو ہے وہ گائے کو پوجا جاتا تھا، تو وہ ہیلے بہانے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے کہ اس ماحول میں جب کہ لوگ گائے کو اپنا دیوتا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم گائے کی قربانی شروع کر دیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس جگہ بقرۃن کا لفظ ہے اور یہ لفظ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ البقرہ کا لفظ اسم جنس کے لیے آتا ہے اور اس کے ساتھ وحدت کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، یعنی جنس بقر میں سے ایک، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے۔ البقرہ کا لفظ گائے بیل دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو میں چونکہ ایسا کوئی لفظ نہیں جو پورا مفہوم ادا کر دے، اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ گائے لکھا ہے۔ یوں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی مصریوں سے متاثر تھے اور وہ بیل کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تمہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ تو ہم سے تمسخر کا نشانہ بناتا ہے تو ہمیں۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا فعل کروں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ قولو انہوں نے کہا ادعو تو دعا مانگ لا واسطے نہ ہمارے ربا رب کا تیرے یبین وہ کھول کر بتائے لنا ہمارے واسطے ما کیا ہے یا وہ قولا اس نے کہا انا یقیناً ہو وہ یقولو وہ کہتا ہے انا یقیناً ہا وہ بقرۃن ایک گائے لا نہیں فاردن بوڑھی و اور لا نہیں بکرن بچیا اوانن پوری جوان بینا درمیان ذالکا یہ اس فپس افعلوا تم کرو ما جو تؤمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ کیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بہت بوڑھی اور نہ بہت کم عمر، اس کے بین درمیانی عمر کی ہے، بس وہی کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بار بار جو ہے وہ کوسچنز کرنا شروع ہو گئے کہ ہمیں بتا کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ کوسچن کرتے تھے، ان کو پتہ چل گیا تھا، ایک دفعہ بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن بار بار اس لیے کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جانور گائے نہ ہو بلکہ کوئی اور ہی جانور ہو جو ہمیں قربان کرنا پڑے، کیونکہ گائے کو قربان کرنا ان کو زیادہ مشکل لگتا تھا، کیونکہ وہی ادھر کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ دیوتا کا انہوں نے دیوتا بنایا ہوا تھا گائے کو، وہ پوجتے تھے، تو اس لیے اس کی قربانی ذرا مشکل لگ رہی تھی، تو وہ ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے۔ قولو انہوں نے کہا تو دعا کر لا واسطے نہ ہمارے رب کا اپنے یبین وہ کھول کر بتائے لا واسطے نہ ہمارے ما کیا لون رنگ ہا اس کا قولا اس نے کہا انا یقیناً ہو وہ یقولو وہ کہتا ہے انا یقیناً ہا وہ بقرۃن گائے صفراء زرد رنگ کی فاقعن شوخ لون رنگ ہا اس کا تسر وہ خوش کرتی ہے الناظرین دیکھنے والوں کو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کے وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ اس نے کہا یقیناً وہ کہتا ہے کہ وہ لازماً ایک زرد گائے ہے جس کا رنگ بہت شوخ ہے، وہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ اب اس آیت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے پھر دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ بہت شوخ ہے اور وہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آتی ہے۔
قالو انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لا واسطے ہم نہ ہمارے ربا رب کا اپنے یبین وہ کھول کر بتائے لا واسطے نہ ہمارے ماں جو یا کیسی ہی یا وہ ان نہ یقیناً البقرہ گائیاں تشابہ وہ مشتبہ ہو گئی علی اوپر نہ ہمارے و اور ان نہ یقیناً ہم ان اگر شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لا ضرور مہتدون ہدایت پانے والے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہماری خاطر دعا کر کہ وہ ہم پر مزید واضح کرے کہ وہ کیا ہے، یقیناً سب گائیاں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور ہم یقیناً انشاءاللہ ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر اپنے رب سے پھر دعا کر کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے، ہمیں تو اس قسم کی سب گائیں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں اور یقین رکھیے کہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت کو قبول کریں گے۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔